اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ سب سے بڑی اور عظیم الشان نعمت ہے کہ اس نے ان کے لیے ان کے دین کو کامل اور مکمل کر دیا۔ اب انہیں اسلام کے سوا نہ کسی اور دین کی ضرورت ہے اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور نبی کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء بنا کر قیامت تک کے جنوں اور انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ لہٰذا اب حلال وہ ہے جسے آپ حلال قرار دیں، حرام وہ ہے جسے آپ حرام قرار دیں، دین وہ ہے جو آپ پیش فرمائیں اور آپ جو بھی فرمائیں وہ حق اور سچ ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 115 میں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، اور تمہارے رب کا کلام سچائی اور انصاف میں کامل ہے، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ باتیں خبر کے اعتبار سے سچ اور امر و نہی کے اعتبار سے عدل و انصاف پر مبنی ہیں۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہ نعمت دو اعتبار سے اس امت پر تمام ہوئی۔ نمبر ایک قوت اور شوکت کے اعتبار سے اس دین کو تمام دینوں پر غلبہ عطا کیا۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 33 میں فرمایا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے۔ چنانچہ نزول قرآن سے لے کر 50 سال کے عرصہ میں اسلام آدھی دنیا پر چھا چکا تھا اور باقی آدھی دنیا میں کوئی قوم سیاسی طور پر مسلمانوں کے مد مقابل نہ رہی تھی۔ یہی اتمام نعمت ہے۔ دوسرے دین کے تمام احکام، قواعد اور فرائض اور حلال و حرام کی تفصیل بیان کر دی گئی۔ اس طرح تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا۔ یعنی اب یہی دین خدا تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور تمام دینوں سے بہتر اور برتر ہے، اور اب قیامت تک یہی دین رہے گا اور کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ جو شخص اس دین کے سوا کوئی اور اختیار کرے گا تو وہ خدا کے یہاں ہرگز قابل قبول نہ ہوگا، جیسا کہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہے گا تو اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ اس امت کے لیے دین اسلام ایک بڑی نعمت ہے جو ان کو بخشی گئی ہے، اور یہی دین ہے جو ہر حیثیت اور جہت سے کامل اور مکمل ہے۔ نہ اس کے بعد کوئی نیا دین آئے گا اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی کی جائے گی۔ اس لیے ہماری کامیابی، دنیا آخرت کی عزت اسی میں ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری زندگیاں گزریں۔ تو کوشش کیجئے کہ اپنی زندگیوں کا رخ ٹھیک رکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق گزرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔